أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ جب سے ہم نے اپنے یوتھ کے اور اسٹوڈنٹس کے اور اپنے بڑھتے ہوئے جوان ہوتے ہوئے بچوں کے مسائل کو ٹچ کرنا شروع کیا ہے تو بچوں کی طرف سے بھی ہمارے آڈینس کی طرف سے بھی بہت سارا اعتماد ہمیں نظر آ رہا ہے اور بہت انکریجمنٹ مل رہی ہے کہ جب سے انہوں نے ہمارے باتوں میں دلچسپی بھی لینا شروع کی ہے اور یہ بھی سمجھا ہے کہ شاید کسی نہ کسی پوائنٹ پر ہم ان کا مسئلہ حل کرنے میں مدد بھی دے سکیں گے۔ تو آج کا میرے پاس سوال جو آیا ہے ہماری ایک بہت ہی پیاری بیٹی کی طرف سے، ان کا سوال یہ ہے کہ میم پردہ شروع کرنا ہے، بتائیں کیسے کروں؟ اور ایک دم سے شروع کرنے میں تو بہت ہی مسئلہ ہو رہا ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ دوسرے والے کویسچن میں بھیجا ہے، تو میں اس کا جواب دینے کی اللہ کی توفیق کے ساتھ کوشش کروں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پردہ جو کرنا ہے یہ صرف اور صرف ایک ایکشن کا نام نہیں ہے۔ حجاب جو ہے وہ ایک رویہ ہے، ایک عمل نہیں ہے، اور اس رویے کے پیچھے آپ کو جو اللہ تعالیٰ یہاں تک لے کے آیا ہے، پتہ نہیں کتنا لمبا تھاٹ پروسیس آپ نے گزارا تھا، آپ کی اندر ایک جذباتی لڑائی تھی، شروع میں آپ نے بڑی دیر تک اس کو ڈیفائی کرنے کی کوشش کی تھی اور آپ نے 10 دفعہ اپنے آپ سے کہا تھا کہ نہیں میری چوائس ہے، میں نے اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کوئی کون ہوتا ہے مجھے پوائنٹ آؤٹ کرنے والا کہ میں نہیں کر رہی۔ لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ کے ضمیر نے آپ کو آہستہ آہستہ مطمئن کرنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ آج آپ اس پوائنٹ پر پہنچ گئیں جب آپ نے کہا کہ یار اب بس شروع کر ہی دینا چاہیے، مزید وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کے لیے مبارکباد، کیونکہ پیراڈائم شفٹ تو ہو چکی، اب اگلا مسئلہ آ گیا اس کو ایکشن کو اس اپنی سوچ کو عملی شکل پہ دینے کا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بات کہوں گی کہ کوئی بھی نیا کام کرنا جو ہے وہ کبھی بھی نہ تو آسان ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ جرأت بھی مانگتا ہے۔ اور عجیب میں آپ کو بات بتاؤں، وہ جو لوگ پہلے آپ کو مشورہ دیا کرتے تھے نا، جب آپ نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہیپ ہیزرڈلی ہو رہا ہوتا ہے اور کامیاب بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تو سم ٹائم سب سے بڑے آپ کے کرٹک بھی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا تھا نا، نہیں کر سکتی تو چھوڑ دینا تھا نا، آج نہیں کرتی تو سوچ سمجھ کے یہ والی ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت تکلیف دہ ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ انسان کو اس نیکی کے کام میں بہت زیادہ اکیلا بھی کر دیتی ہیں۔ حالانکہ انوائرمنٹ کو تو ہیلپ فل اور سپورٹیو ہونا چاہیے تھا، لیکن عموماً جو ہے یہی لوگ جو ہے سب سے زیادہ ناقد ہوتے ہیں۔ تو چلیے آئیے ذرا اس کی پریکٹیکیلٹیز پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو جب بھی قدم اٹھانا ہے، اگر آپ کہیں گے نا میں نے گریجولی اٹھانا ہے، تو یہ گریجولی جو ہے یہ آپ کو بار بار فیل کر دیتا ہے۔ تو جب بھی قدم اٹھانا ہے آل ٹوگیدر ایک ہی مرتبہ اٹھانا ہے۔ تو ایک دن آپ نے رات کو سوتے وقت فیصلہ کرنا ہے کہ میرے گھر میں یہ جو 2 میرے کزن رہ رہے ہیں، یا میرے گھر میں وہ جو انکل کام کرتے ہیں، یہ جو ڈرائیور انکل ہیں جن سے میں نے کبھی پردہ نہیں کیا اور ان کو تو بالکل میں بڑے بھائی کی طرح یا ابا کی طرح سمجھتی تھی، کل سے میں نے ان سے پردہ کر لینا ہے۔ اور یہ جیسے ہی آپ وہ نقاب یا حجاب جو بھی اپنا شروع کریں، آپ اس کو پردہ کرنے کے ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی ایک دن بیٹھ کے بتا دیں آئی ریئلی رسپیکٹ یو سو مچ، لیکن یہ ہے کہ مجھے اب اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میری عمر کی لڑکی کو اختیار کر لینے چاہیے وہ طور طریقے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لازم قرار دیے ہیں۔ آپ جب اتنا سا کہہ کے ان کو کانفیڈنس میں لے لیں گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ بہت سپورٹ کریں گے۔ اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ مرد اس بات کو خواتین کی نسبت جلدی سمجھ جاتے ہیں، اور بلکہ حقیقت ہے آپ کے جو مخلص مرد ہوتے ہیں وہ اندر ہی اندر اس بات کی پہلے ہی سے خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس بات کی سمجھ آ جائے، لیکن ان کو اس پورے وہ جو ہے سیٹ آف ایکشنز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جس کے مطابق وہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ کو ایسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ والا کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے امی یا بہنیں وغیرہ یا گھر میں جو کزنس وغیرہ ہیں ان کی ایک دن پارٹی کر لیں اور ان سب کو بٹھا کے بتا دیجئے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، آپ کو فلاں باتوں کی وجہ سے پردے کی اہمیت کی سمجھ آ گئی ہے، اور اب آپ آئندہ سے
فلاں تاریخ سے پردہ سٹارٹ کرنے لگی ہیں. اس کی میں بالکل آپ کو یاد دہانی کرواؤں گی. ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچویشن کو ذہن میں لائیے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اچانک حکم دے دیا عشیرتک الاقربین کہ اے محمد بس اب ٹائم آ گیا کہ آپ اپنی دعوت کو اوپن کر دیں, عام کر دیں. ارے ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ کہ ایک ایسی بات جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشیوں میں کرتے تھے اور اچانک ہی اللہ کا حکم آ گیا کہ بس اب عام کر دیجئے نا, تو کیسے کرنا ہے. تو اللہ کے رسول نے آپ کو یاد ہے کہ صفا کی پہاڑی کے اوپر اپنے پورے خاندان والوں کو دعوت کے لیے بلایا تھا, ان کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد ان کو پھر کہا اور سوال سے سٹارٹ کیا کہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو میں یہ کہہ دوں کہ ایک لشکر آنے والا ہے اور وہ آ کے مکہ کو تباہ و برباد کر دے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ سب نے کہا بھی ہم تو آپ پر یقین کریں گے. تو پھر آپ نے کہا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایک یوم عظیم آنے والا ہے اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی, that was the gist of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم میسج. تو بالکل اسی طرح میرا خیال ہے کہ آپ بھی ایک چھوٹی سی تقریب کے اندر اپنے پردے کا اعلان کرتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایجپٹ میں اور ٹیونس وغیرہ میں جس وقت اینٹی پردہ تحریک شروع ہوئی تھی, یہ 18ویں صدی میں اس نے بہت زیادہ وہاں پہ پاپولیرٹی گین کی تھی. تو وہاں پر جس وقت ایجپٹ کے اندر نئی روشنی کے خیالات آئے تھے, جمال عبد الناصر وغیرہ کے دور آئے تھے جس میں نیشنلزم کو اہمیت دی گئی تھی اور فرعونوں کی تہذیب کو کا نام لیا گیا تھا بجائے اسلامی تہذیب کے, تو اس وقت جو ہے وہ لوگ بھی اسی طرح نئی روشنی کا شکار ہوئے تھے. اور وہ جو صدیوں کی پردہ کرنے والی مسلم خواتین تھیں وہ باقاعدہ تقریب منعقد کیا کرتی تھیں اور اس کے اندر حجاب کو اور نقاب کو کھینچ کے اتار دیا کرتی تھیں. انڈیا میں بھی مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں کوئی ایسی تقریب تھی جس میں نقاب کو اتار کے باقاعدہ اس کو جلا دیا جاتا تھا. تو جب وہ لوگ اتنا سیریمونیسلی ایک گندا کام کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم مسلم خواتین کو بھی اپنے نظریے پر اتنا یقین اور وہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی بورڈلی یہ سٹیپ لے لیں. اور میرا خیال ہے کہ بورڈلی ایک دفعہ اعلان کرنے کے بعد اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو اندر ہی اندر آپ کو صرف اپنی نظروں کے ساتھ ہی سبڈیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کم از کم وہ تو ایک سائڈ میں ہو جائیں گے. تو پھر اس کے بعد صرف وہی رہ جائیں گے جنہوں نے بہت ہی ہارش اور بڑا اوپن اور بڑا بیٹر قسم کا کرٹیسزم کرنا ہے. تو باقی میں آپ کو بتاؤں, کرٹیسزم ہارش ہو یا سافٹ ہو, اثر صرف اس پر کرتا ہے جس کے اپنے دل میں چور ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں کلیئرٹی ہوگی تو انشاءاللہ یہ کرٹیسزم بلکہ کئی دفعہ یہ زیادہ حوصلے کو ریئیکشن میں لا کے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ اللہ کی وہ برکات دیکھیں گی جو پردے کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور آپ شکر کریں گی کہ میں نے مزید وقت ضائع نہیں کیا. یقین کیجئے مردوں کے ہاں عزت دلانے کا واحد طریقہ عورت کی حیا ہے. اور عورت کی, بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, عورتوں کے ہاں بھی حیادار مردوں کی عزت ہوتی ہے, بغیرت مردوں کی عزت ہوتی ہے. یہ چیزیں یونیورسل ہیں, ان کو کسی جگہ پہ وہ نہیں کیا جا سکتا, ڈسکریج نہیں کیا جا سکتا یا ان کو لک ڈاؤن اپون نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں گی کہ حجاب ایک دم آپ کی عزت کو زمین سے اٹھا کے ایک دم آسمان تک لے جاتا ہے. لوگ آپ کو سیریس لینے لگ جاتے ہیں. اساتذہ ٹھیک ہے اپنی وہ انسانی کمزوری کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ تنگ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اپنی تھنکنگ میں اور اپنی ویلیوز کے معاملے میں کلیئر ہوں تو میں نے دیکھا بہت جلدی یہ لوگ سبڈیو ہو جاتے ہیں, بلکہ یہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک. اللہ ہمیں اپنی بھی محبت عطا فرما اور وہ ان کاموں کی بھی محبت عطا فرما جن کاموں کے ساتھ ہم تیری محبت کے قریب ہو جائیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.